خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کے اگینسٹ پاکستان کھڑا ہے۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرا کر پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے پاک بھارت سیز فائر کروایا۔ امن کے لیے کردار ادا کرنے پر انہوں نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا بھی کیا اور کہا کہ نوبیل انعام کے حقدار ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیتے ہوئے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی، یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی، کہا کہ وہ بین الاقوامی ناکامی ہے۔ پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے۔ غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے۔ پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے دیگر ممالک سے بھی یہ کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ کا بھی اظہار تشکر کیا۔ جتنی جلدی غزہ جنگ بندی ہوگی اس کا کریڈٹ امریکی صدر کو جائے گا، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی بھرپور حمایت کا عزم کرتے ہیں، یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے 90,000 جانوں کی قربانی دی۔ آج پاکستان کو سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی، مجید گروپ، BLA اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان عبوری حکومت کو انسانی حقوق کی پابندی کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کا ہندوتوا نظریہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات پر بھی انہوں نے پاکستان کا مقدمہ سامنے رکھا۔ دنیا کے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ حالیہ سیلاب سے سینکڑوں بستیاں اور ہزاروں فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، پھر بھی پاکستان سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں۔ چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک ہے۔ وزیر اعظم نے ایسا بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا۔ آغاز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک کی اور کہا کہ ماضی کے مقابلے میں آج دنیا بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا خطرہ ہے۔ ٹیررزم پر انہوں نے بات کی، اسلام فوبیا پر انہوں نے بات کی، کہا کہ بیرونی ممالک سے ہونے والی جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اربوں ڈالر کا نقصان ہونا، وہ بھی اس صورت میں جب عالمی سطح پر کاربن کا اخراج پاکستان کا حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے، اس کے باوجود پاکستان سنگین موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، اس سے نقصانات اٹھا رہا ہے، پھر اس سے نمٹنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور پھر ان قرضوں کو ادا کرنا ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے تو یہ فیئر نہیں ہے۔ دنیا کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ ان کی جانب سے ٹیررزم پر بات کی گئی، کہا کہ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغانستان کی سرحد سے ہونے والی دہشت گردی پر انہوں نے بات کی، کہا کہ کالعدم TTP، مجید گروپ، BLA اور فتنہ ہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے اور اس سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کا ہندوتوا نظریے پر بھی بات کی، کہا کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک خطرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرا کر پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے ساتھ طیارے گرائے۔ صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے
पाक भारत सीज फायर कराया। अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश भी कर दी और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार भी करार दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी, ये पहले ही हमने वार्न किया था। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है, पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस चीज़ को वाज़े कर दिया। गजा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल अक़वामी नाकामी है। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। गजा में होने वाला जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब है। नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है जो कि गजा में हो रहा है। जितनी जल्दी जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट सदर ट्रंप को जाएगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के दीगर ममालिक से भी कहता हूं कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करें। पाकिस्तान ने 1988 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। कहा कि पाकिस्तान फौरी तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करता है। उन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से भी इज़हार तशक्कुर किया और ये भी वाज़े किया कि जितनी जल्दी जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट सदर ट्रंप को ही जाएगा। और इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत मुश्किल काम है नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना। गजा का मुकदमा लड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसानात उठा रहा है उस पर बात की और इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कार्बन का अखराज जो है वो सिर्फ 1% से भी कम है, उसके बावजूद हम इतना ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। सैलाब आते हैं जिसकी वजह से अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके बाद कर्जे लेने पड़ते हैं और फिर उनको अदा करना एक डेवलपिंग कंट्री के साथ ये फेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कार्बन के अखराज में बहुत कम हिस्सा रखता है, दुनिया का इसमें ज़्यादा हिस्सा है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है और दुनिया को इस हवाले से भी सोचना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि मुश्तरका इक़दामात करने होंगे। इसके अलावा टेररिज्म पर बात की। उन्होंने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान उससे निमट रहा है। करदम TTP, मजीद ग्रुप, BLA और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, जिस पर उन्होंने कहा कि अफगान ऊपरी हुकूमत को इंसानी हुकूक की पाबंदी करना होगी। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाह है। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। इसके अलावा यूक्रेन तनाज़े पर भी उन्होंने बात की। कहा कि यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर की भरपूर हिमायत का अज़्म भी किया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी गजा में जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। अपनी तकरीर के आगाज़ पर उन्होंने तिलावत की। तिलावत कलाम पाक से उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया और बात की कि माजी के मुकाबले में आज दुनिया बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली हो या फिर जंगें हों, आज दुनिया में बहुत मुश्किलात हैं। मौसमियाती तब्दीली संगीन ख़तरा बनी हुई है और ये भी उन्होंने वाज़ेह किया कि बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। पहलगाम हमले पर उन्होंने बात की कि वो पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तान ने पेशकश की उस हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भारत ने हमारी पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना हक के दिफा इस्तेमाल करके पूरी ताकत से जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने जारियत के जवाब में भारत के साथ तैयारे गिराए। उन्होंने सदर ट्रंप ये भी कहा कि सदर ट्रंप ने बर्बाद मुदाखलत की, जिसके बाद इस जंग को ख़त्म करवाया, सीज़ फायर करवाया। अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की सिफारिश भी की है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। उनकी जानिब से भी कहा गया कि सिंतास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। हमने वाज़ेह किया था 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है, पाकिस्तान अपना हक छीनने नहीं देगा। गजा में जो कुछ भी हो रहा है वो बैनुल अक़वामी नाकामी है। पाकिस्तान के लोग मजलूम कश्मीरियों के भी साथ खड़े हैं। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की और एंड में उन्होंने ये कहा कि तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल के लिए भारत से जामे मुज़ाकरात पर हम अब भी तैयार हैं। हम टैक्स निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं, चीन के साथ CPEC पर काम कर रहे हैं। चीनी सदर का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है वो एक लैंडमार्क है, ये भी कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जबकि उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा
امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تمام تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے بھارت سے جامع مذاکرات پر بھی تیار ہے، یہ بھی انہوں نے عالمی دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ سنگین موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، ان کی جانب سے کہا گیا، لیکن پھر بھی پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے غزہ کے لیے آواز اٹھائی گئی، کہا کہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے، پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کی نسل کشی سراسر دہشت گردی ہے، غزہ میں ہونے والا ظلم تاریخ کا تاریک ترین باب ہے، کہا کہ ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے، پاکستان فوری طور پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، آج دنیا کے دیگر ممالک سے کہتا ہوں کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ فلسطین کے معاملے پر عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر ٹرمپ کا بھی اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چین، ترکی، ایران، سعودی عرب، قطر، آذربائیجان، UAE کی قیادت کے بھی مشکور ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی فعال کردار ادا کیا۔ نازک وقت میں سفارتی حمایت پر دوست ممالک اور شراکت داروں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی بھی وہ سفارش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا ہے، اپنی اس تقریر میں جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنے کی خواہش کرتے ہیں، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور پر جامع مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے، جنوبی ایشیا کے خطے کو اشتعال انگیز نہیں ہونے دیں گے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کی یک طرفہ اور غیر قانونی کوشش قابل مذمت ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کر کے بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ کہا کہ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جموں کشمیر کا تنازع بھی انہوں نے اٹھایا، کہا کہ کشمیریوں کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کو آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے ان کا حق خود ارادیت ضرور ملے گا۔ فلسطین کے عوام کی حالت زار ہمارے دور کے دلخراش سانحے میں سے ایک ہے، اس پر بھی بات کی، کہا کہ غزہ کی صورتحال عالمی ضمیر پر بدنما داغ اور اجتماعی اخلاقی ناکامی ہے۔ 8 دہائیوں سے فلسطینی عوام جرأت کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، مغربی کنارے میں ہر گزرتا دن ایک نئی بربریت لا رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مغربی کنارے پر غیر قانونی آبادکار دہشت پھیلانے اور قتل و غارت میں ملوث ہیں۔ اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم نے خواتین اور بچوں پر ناقابل بیان خوف مسلط کیا ہوا ہے۔ اپنے ناکام مقاصد کی اندھی تکمیل کے لیے اسرائیلی قیادت انسانیت سوز مظالم ڈھا رہی ہے۔ اسرائیل کی فلسطین میں بربریت تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اسرائیلی بمباری میں اپنی جان بچانے والی ننھی ہند رجب کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی، موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے، عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، ہم ٹیکس نظام میں اصلاحات کر رہے ہیں، چین کے ساتھ سی پیک پر کام کر رہے ہیں، چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک ہے، انہوں نے یہ بات کی، بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کو سراہا اور یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج دنیا بہت مشکلات کا شکار ہے، ماضی کے مقابلے میں آج دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پہلگام حملے پر پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی، بھارت نے ہماری پیشکش ٹھکرائی، پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، پاکستان نے اپنا حق کے دفاع استعمال کر کے پوری طاقت سے جواب دیا، پاک فضائیہ نے جارحیت کے جواب میں بھارت کے ساتھ طیارے گرائے، صدر ٹرمپ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے پاک بھارت سیز فائر کرایا، امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان نے ٹرمپ کے لیے نوبیل انعام کی سفارش بھی کرتی۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دیا، اپنی اس تقریر میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک کے بھی مشکور ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو جواب دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور کی جائے گی، 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے پانی لائف لائن ہے، پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا، غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بین الاقوامی ناکامی ہے، پاکستان کے لوگ مظلوم کشمیریوں کے
साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मजलूम कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए और वो उन्हें मिलकर रहेगा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी सरासर दहशतगर्दी है। गजा में होने वाला जुल्म तारीख का स्याह तरीन बाब है। नन्हे बच्चों के जनाजे उठाना बहुत भारी काम है। पाकिस्तान फौरी तौर पर आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा करता है। वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह किया गया। कहा कि पाकिस्तान ने 1988 में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। आज दुनिया के दीगर ममालिक से भी कहता हूँ कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करें। फ़लस्तीन के मामले पर अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी गजा जंगबंदी होगी उसका क्रेडिट भी अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की भरपूर हिमायत का भी अज़्म। यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं, ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी है। आज पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। कलअदम TTP, मजीद ग्रुप, BLA और फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान उबूरी हुकूमत को इंसानी हुकूक की पाबंदी करना होगी। ये तमाम तर नेटवर्क जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट होते हैं। अफगान उबूरी हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। भारत का जो हिंदुत्व नज़रिया है उस पर भी बात की। कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है।